کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، معلوم ہوا کہ غار میں دو ہی تھے، ایک محبوب خدا اور دوسرا محبوب مصطفیٰ، ایک نبیوں کا سردار اور دوسرا امتیوں کا سردار، غار میں دو ہی تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ اب عربی زبان میں ساتھی کے لیے کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ خلیل کا معنی بھی ساتھی ہے، رفیق کا معنی بھی ساتھی ہے، جلیس کا معنی بھی ساتھی ہے، حبیب کا معنی بھی ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیوں؟ ان کا معنی ہے صرف دوست، صرف ساتھی، لیکن جو صاحب ہے نا، علی صاحب ہی، صاحب کا لفظ استعمال فرمایا۔ صاحب کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور صحابی بھی ہوتا ہے، لصاحب ہی، اس سے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی حضور کے صحابہ کرام ہیں، ان کی صحابیت یا حدیث سے ثابت ہے، یا تفسیر سے ثابت ہے، یا تاریخ سے ثابت ہے۔ پوری تاریخ صحابیت میں یہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، گناہ گار ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایسی پکی مہر ہے کہ کوئی شیطان اس کو توڑ نہیں سکتا۔ ہجرت کا سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، حیات طیبہ کا خطرناک ترین سفر تھا، اور خطرناک سفر میں جسے ساتھی بنایا جاتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر سے زیادہ خطرناک کوئی سفر نہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے زیادہ کوئی وفادار ساتھی نہیں۔ ویسے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سارے حضور کے وفادار ہیں، لیکن وفاداروں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سر فہرست ہیں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ اس طرح کریں کہ مدینہ شریف ہجرت کر جائیں، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے سب کچھ چھوڑ کے مدینہ شریف چلے جائیں، اسلام کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دینا۔ اب امام الانبیاء نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ ہجرت کر جاؤ۔ اب مہاجرین خوش نصیب نفوس قدسیہ حضور کے غلام، حضور کے فرمان پر اسلام کی خاطر اپنے عظیم وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے اسلام کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا، اور پھر 1400 سال بعد ہم ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہر چیز کے لیے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ تھے کس منزل اور تو کس منزل میں ہے، وہ تھے کس منزل اور تو کس منزل میں ہے، شرم سے گر جا کر احساس تیرے دل میں ہے۔ صحابہ کرام گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ فاروق اعظم بھی جا رہے ہیں، امیر حمزہ بھی جا رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے کہ رات ہو لینے دو، ہم محمد عربی کو شہید کر دیں گے۔ تو رات ہونے سے پہلے پہلے ابو جہل نے 300 اپنے جلاد اکٹھے کیے اور کہا کہ آج تم نے محمد عربی کو شہید کرنا ہے۔ قاتلوں سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے، اور اسلام کے لیے نمازیوں سے کام لینا یہ امام الانبیاء کی شان ہے۔ جب رات کا وقت ہوا تو ابو جہل کے وہ جو سپاہی تھے، جلاد، ڈاکو، بدماش، عیاش، انہوں نے امام الانبیاء کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، تو زہر آواز آئی، آپ نے ذوالفقار حیدری ہاتھ میں پکڑی، عرض کی آقا آپ مجھے اجازت دیں میں باہر جا کر ان سے لڑوں۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر امام الانبیاء اجازت دے دیتے نا تو حضرت علی المرتضیٰ اکیلے تمام کا صفایا کر دیتے، کیونکہ شیر خدا ہے نا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا تیرے لیے حکم ہے کہ تو نے تلوار کو سرہانے کے نیچے رکھ کے میرے بستر پر سونا ہے، اور میں نے ہجرت کرنی ہے۔
تو امام الانبیاء بستر ساتھ لے کے نہیں گئے۔ ہمارے ہاں ایک ایسی قوم ہے جو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بستر نہیں چھوڑتے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں بستر نہیں چھوڑتے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں بستر نہیں چھوڑتے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بستر نہیں چھوڑتے۔ بستر اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چولہا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور کا ذکر کرو محبت کے ساتھ، حضور کا ادب کرو، حضور کے باادب غلام بن کر تبلیغ کرو، خدا کی قسم تمہیں بہترین کھانے بھی ملیں گے، بہترین بستر بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے علی آج تلوار کو سرہانے کے نیچے رکھ دو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچے تو نہیں تھے نا، یہ نہیں کہہ سکتے تھے آقا دشمن باہر کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تلوار کو سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جاؤ۔ حضرت علی کو پتہ تھا لیکن عرض کی آقا میرا سر تسلیم خم ہے، اور آپ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں بڑی بڑی سکون اور اطمینان کی نیندیں سویا ہوں، بڑی چین کی نیندیں سویا ہوں، لیکن خدا کی قسم ہجرت کی رات جو مزہ مجھے امام الانبیاء کے بستر پر سونے میں آیا ہے نا کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں ایک راز تھا، کیا کہ یہ ابو جہل کی امانت ہے، یہ ابو لہب کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، جب صبح ہوگی تو امانتیں واپس کر کے تم بھی میرے پیچھے آ جانا، یہ راز تھا۔ اندازہ کریں کفار مکہ جو امام الانبیاء کے دشمن تھے، لیکن جب امانت رکھنی ہوتی تو امام الانبیاء کے پاس رکھتے تھے آگے۔ اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں ہے، اپنے والدین پہ اعتماد نہیں ہے، ہمسایوں پہ اعتماد نہیں ہے، رشتہ داروں پہ اعتماد نہیں ہے۔ پورے مکے میں امین انہیں ایک ہی نظر آتا تھا اور وہ تھا آمنہ کا لال، سرکار کی ذات۔ امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اور ہمارے پاس بھی لوگ امانتیں رکھتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار جو بیچارے غریب ہوتے ہیں کچھ چند پیسے اکٹھے کریں تو وہ بطور امانت رکھ جاتے ہیں، کوئی ہمسایہ رکھ دیتا ہے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگلے دن آئیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ چوری ہو گئی، دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے سنبھال کے رکھی تھی پیٹی میں، پتہ نہیں کون لے گیا۔ یار امام الانبیاء نے تو کافروں اور دشمنوں کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور ہم مسلمانوں اور قریبیوں کی امانت میں خیانت کر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس حیثیت کے مسلمان ہیں، ہم تو اسلام کے لیے بدنما داغ ہیں۔ جب دشمنوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے قدم اٹھائے تو عین اسی وقت امام الانبیاء نے دروازہ کھول دیا۔ جب سرکار نے دروازہ کھولا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا چلا دی۔ وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اس ہوا کی وجہ سے ان کے جسم پہ غنودگی طاری ہو گئی، ان کے ہاتھوں میں جو تلواریں تھیں ان تلواروں کی نوکوں کو زمین میں گاڑ کر ان کے دستوں پہ سو گئے۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں میری قدرت کا نظارہ دیکھو، جو میرے محبوب کے سر کو کاٹنے آئے تھے نا ان تمام کے سروں کو میرے محبوب کے سامنے جھکا دیا ہے، تمام کے سر محبوب کے سامنے جھک گئے۔ اب جب امام الانبیاء گھر سے نکلے تو ہر گلی پر ہر موڑ پر دشمن کھڑے ہیں، خونی جلاد کھڑے ہیں، حضور جدھر سے گزرتے ہیں دشمن سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جب ان پر امام الانبیاء کی نظر پڑتی ہے نا وہ بھی تلوار کے دستوں پر سر رکھ کے سو جاتے ہیں، فرشتے ان کی گردنیں مروڑ مروڑ کر نیچے کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر آئے، ساری خدائی عرشی سارے فرشی سارے امام الانبیاء کے دروازے پر جاتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اے صدیق اکبر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ہجرت کی رات امام الانبیاء تیرے دروازے تک چل کے آئے۔ اگر کوئی حضور کا غلام وہاں چلا جائے نا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اب صدیق اکبر
کی عظمت اور شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ امام الانبیاء آپ کے گھر تک خود چل کے آئے۔ سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، جب دیکھا عرض کی آقا کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا، اشارہ کر دیتے، میں پیشانی کے بل چل کے آ جاتا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو بکر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ہم نے ہجرت کر کے جانا ہے اور تو نے میرے ساتھ جانا ہے۔ یہ ہجرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے معراج ہے، باقی سب کے لیے جدائی اور فراق، لیکن حضرت صدیق اکبر کے لیے معراج۔ یہ ہجرت بیت اللہ کے لیے جدائی ہے، مکہ المکرمہ کے لیے جدائی ہے، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے لیے جدائی ہے، تمام صحابہ کرام کے لیے یہ ہجرت جدائی تھی، حضرت صدیق اکبر کے لیے معراج تھی۔ وہ کیسے؟ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے محبوب کو لینے کے لیے جبریل کو بھیجا، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر کو لینے کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا۔ معراج کی رات سرکار کو لینے جبریل آئے، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر کو لینے مصطفیٰ آئے، سرکار آئے۔ ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بندوں کو انعام دیے، ایک حضرت علی المرتضیٰ کو اور دوسرا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو۔ علی المرتضیٰ کو اپنا بستر دیا اور حضرت سیدنا صدیق کو اپنا آپ ہی دے دیا، صدیق اکبر کو اپنا آپ دیا۔ اور پھر لوگوں کی امانتیں، دوسرا لوگوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ہیں، لیکن امانت کل، امامت کل، نبوت کل، رسالت کل، قیادت کل، سیادت کل حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلے سے دو سواریوں کا انتظام فرمایا ہوا تھا گھر میں، دو اونٹنیاں، ایک پہ امام الانبیاء سوار ہوئے، دوسری اونٹنی پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے۔ اب جب گھر سے نکلے، چلتے چلتے صبح ہو گئی، وہ پہاڑ آ گیا جبل ثور، تو سواری کو وہاں چھوڑ دیا۔ ادھر ابو جہل نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو محمد عربی کا سر لے کے آئے گا نا، اس کو بڑا انعام دیا جائے گا، محمد عربی کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب امام الانبیاء جا رہے ہیں آگے آگے، حضرت سیدنا صدیق اکبر پیچھے پیچھے، تو ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی اس راستے پہ آ گیا جس راستے پہ آپ جا رہے تھے۔ اس نے آ کے دیکھ لیا اور آ کے پوچھا من الرجل، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی ساتھ ہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے کہا کہ من الرجل، یہ تیرے ساتھ کون جا رہا ہے آگے آگے؟ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ امام الانبیاء ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سرکار کی ذات پر حملہ کر دے، تو وہ حملہ امام الانبیاء کی ذات پر نہ ہوتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پر ہوتا، اور قیامت تک لوگ یہ کہتے رہتے کہ صدیق اکبر نے جان بوجھ کر سرکار کی ذات پر حملہ کروایا۔ اگر سچ کہتے اور اگر جھوٹ کہتے تو پھر آپ صدیق نہ رہتے۔ صدیق کہتے ہی اسے ہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی خواب کے اندر بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب آپ کا امتحان ہے، سچ بولتے ہیں تو ایمان نہیں رہتا، جھوٹ بولتے ہیں تو صداقت نہیں رہتی۔ اب آپ کا جواب سننے کے لیے فرشتے بھی قریب آ گئے کہ ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟ جب اس نے کہا نا کہ من الرجل، یہ کون بندہ آپ کے آگے آگے جا رہا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ رجل یہدینی السبیل، یہ مجھے راستہ دکھاتے جا رہے ہیں، یہ میرے ہاتھی ہیں۔ اب اس بندے نے سمجھا کہ شاید صدیق اکبر کو مدینے کے راستے کا پتہ نہیں ہے، تو کسی بندے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسا جواب دیا کہ آپ کا ایمان بھی بچ گیا، صداقت بھی بچ گئی۔ آپ کے جواب کو سن کر فرشتے بھی خوش ہو گئے، خدا بھی خوش ہو گیا، مصطفیٰ بھی خوش ہو گیا۔
سارے نبیوں کی ساری امتوں میں سارے امتحانوں میں اگر کوئی 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے ہیں نا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اچھا، ایک ہے حضور کی سیر اور ایک ہے سفر۔ سیر حضور نے فرمائی معراج کی رات، اور سیر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، فرشتے استقبال کر رہے ہیں، غلمان جنت استقبال کر رہے ہیں، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے سیر میں۔ اور ہجرت یہ ہے حضور کا سفر، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سیر میں جبریل ساتھ تھے اور سفر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے۔ دوست وہی ہوتا ہے کہ جو مصیبت میں کام آئے۔ عام حالات میں تو سارے ساتھ مل جاتے ہیں نا، لیکن جو مصیبت میں کام آئے اصل میں دوست وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جا رہے ہیں۔ مکے سے 4-5 میل کے فاصلے پر ہے جبل ثور۔ جب پیدل چل رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ پیدل نہ چلیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، کندھوں پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو اٹھا کے وہاں تک لے جاؤں گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ اس انداز میں یہ عرض کی کہ حضور نے قبول فرما لیا۔ اب آپ بیٹھ گئے، امام الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ رونق افروز ہو گئے۔ اب میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر رہے ہیں۔ اب ان کا بڑا بت تھا جس کا نام تھا حبل، انہوں نے چھت کے ساتھ اس کو نصب کیا ہوا تھا، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ تو امام الانبیاء نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا، علی تو ذرا بیٹھ، میں تیرے اوپر کھڑا ہو کے نا یہ بت اس کو اتارتا ہوں، حبل کو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے، سرکار اوپر جب حضرت علی المرتضیٰ کے سوار ہوئے نا، رونق افروز ہوئے، تو قدم رکھا آپ نے، تو حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں، آقا میں آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتا، میں بار نبوت برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سرکار نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور علی نے اس بت کو اتارا۔ شیعہ صاحبان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی عرض کرتے ہیں، آقا میں ہر چیز اٹھا سکتا ہوں، میں پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہوں، درہ خیبر اٹھا سکتا ہوں، ہر چیز اٹھا سکتا ہوں، لیکن آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ یار بڑی عجیب بات ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے علی المرتضیٰ کے پاس آنا تھا اور غلطی سے سرکار کے پاس چلے گئے، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بار نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ سرکار نے علی المرتضیٰ پر ایک قدم رکھا، عرض کی، آقا میں اٹھا نہیں سکتا، لیکن قربان جائے صدیق اکبر کی شان پر، آپ پر امام الانبیاء نے ایک قدم نہیں پورا بار نبوت رکھا، پورا بار نبوت۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اب چڑھائی چڑھ رہے ہیں، جو دوست وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پہاڑ چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ کئی نوجوان طاقتور ٹھیک ٹھاک بندے جب وہاں جاتے ہیں تو پانی پی پی کر، سانسیں لے لے کر جاتے ہیں، کافروں کی صورت میں جاتے ہیں، اکیلا بندہ جا ہی نہیں سکتا، اور کئی تو راستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان پر، آپ اکیلے نہیں جا رہے، اکیلے نہیں چل رہے، امام الانبیاء کو اٹھا کر اوپر جا رہے ہیں۔ یار میرا دل کہتا ہے یا تو یہ حضرت صدیق اکبر کی کرامت تھی یا امام الانبیاء کا معجزہ تھا کہ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ فاصلہ باقی تھا پہنچنے میں، تو جبریل نے عرض کی، یا اللہ آج رحمت کل، کائنات کے سارے خزانے، کائنات کی ساری نعمتیں حضرت صدیق اکبر پر نچھاور ہو رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو خیرات انہیں ملی ہے نا، اس خیرات سے مجھے بھی کچھ ذرے مل جائیں، میں بھی اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، جبریل اگر تو بھی خیرات سے کچھ ذرے لینا چاہتا ہے نا، پھر اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مصطفیٰ صدیق اکبر کے کندھوں پر ہے،
اگر تو خیرات لینا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہے نا تو کسی حاشیے آرائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم دین کے علم کی ضرورت نہیں ہے، خطیب کے خطبے کی ضرورت نہیں ہے، کسی رپورٹر رائٹر کی تخیلاتی قلم کی قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہے تو یا جو کندھوں پر بیٹھا ہے سوار ہے اس سے پوچھو، یا جو قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا رہا ہے اس سے پوچھو۔ یار جس کے پاؤں کے نیچے امام الملائکہ اپنے پر بچھائے، جس کے کندھوں پر امام الانبیاء سواری فرمائے، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے تو اب محدثین فرماتے ہیں، مفسرین، کہ اس غار کے اندر جانا یہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، کیونکہ وہاں بچھو ہی بچھو، سانپ ہی سانپ تھے۔ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر جبریل نے عرض کی، آقا میں یہاں آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔ اب ہجرت کی رات یہ کوئی سدرۃ المنتہا سے کم نہ تھی، غار ثور میں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، آقا میں جاؤں گا، آپ یہاں ٹھہریں۔ اور پتہ چلا جہاں جبریل رک جاتے ہیں نا وہاں سے آگے صدیق اکبر چھلانگ لگا جاتے ہیں۔ آپ نے غار ثور میں جا کے دیکھا کہ غار ٹوٹی ہوئی ہے، کتنے سوراخ ہیں سانپوں کے، بچھوؤں کے۔ آپ نے اپنے تہ بند کے علاوہ باقی لباس اتارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جتنے سوراخ تھے ان کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ لی، کپڑا کم ہو گیا۔ عرض کی، آقا میں نے انتظام کر دیا، آپ تشریف لے آئیں۔ اب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے، حضور بڑے خوش ہوئے کہ اتنا بہترین انتظام، کوئی بادشاہ اپنے وزیر پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا امام الانبیاء صدیق اکبر پر خوش ہوئے۔ یہی وجہ ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ رب ذوالجلال قیامت کے دن دے گا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھولے گا نا جنتیوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں امام الانبیاء عرض کریں گے، یا اللہ سب سے پہلے میرے صدیق کا حق ادا کر دے، سب سے پہلے۔ تاریخ کائنات میں خدمت کا بے مثال مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حاصل کیا۔ اب جب حضور تشریف لے گئے غار میں، عرض کی، آقا آپ ذرا آرام فرمائیں، آپ آرام فرمائیں، میں پہرا دیتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر پہرا بھی دے رہے ہیں اور امام الانبیاء کی زیارت بھی کر رہے ہیں، جمال مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، مل جائیں اگر حضور تو سمجھو خدا ملا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے وہ حافظ ہے، جو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرے وہ صحابی ہے، اور جو تنے تنہا اکیلا غار ثور میں جمال مصطفیٰ کی زیارت کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی وہ ساری نیکیوں پر غالب ہے، ساری خوبیوں پر غالب ہے، اور کوئی جانے نہ جانے حضرت فاروق اعظم جانتے ہیں۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے کہا نا حضرت صدیق اکبر کو کہ بھائی جان میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کس چیز کا سودا؟ آپ اس طرح کریں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور غار ثور والی ایک نیکی مجھے دے دیں، ایک نیکی مجھے دے دیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، بھائی جان یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے، میں سودا کیسے کر سکتا ہوں؟ برادران ملت، امام الانبیاء
حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب دشمن بھی آگے پیچھے تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے دروازے پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جالا تن دے، اس نے جالا تن دیا۔ کبوتری کو حکم ہوا، اس نے انڈے دے دیے، 2 انڈے۔ اب وہ جو کبوتری ہے نا، اس کی نسل اللہ تعالیٰ نے آج بھی محفوظ رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کی حفاظت فرمائی، اور وہ کبوتر آج بھی حرم میں موجود ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے اڑتے ہیں، غار ثور تک جاتے ہیں، اور غار ثور سے پھر واپس مسجد حرام تک آتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی شکاری ان کبوتروں کا شکار کر لے نا، گوشت بنا کے اگر آگ پر رکھے تو آگ اس گوشت پہ اثر نہیں کرتی۔ آگ اثر یار اندازہ لگائیں، وہ کبوتری جس نے 2 انڈے دیے تھے غار کے دروازے پر، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کا جو گوشت ہے اس پر آگ کو حرام کر دیا ہے، تو جس کی گود میں امام الانبیاء سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اس کا جو خاندان ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ میرا ایمان ہے اب قیامت تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان سے جو بھی ہوگا نا، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ دنیا کی آگ تو بڑے دور کی بات ہے، دوزخ کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ اب وہ غار کے دروازے پر آ گئے۔ ہوا اس طرح، غار اس طرح بنی ہوئی تھی کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء اندر تھے، ان کو باہر والے آدمی نظر آتے تھے، ان کے پاؤں، لیکن جو باہر تھے ان کو اندر والا حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر جھک کر دیکھ لیتے نظر آ جاتا۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس غار میں گئے ہوں، غار میں جانا چاہیے، تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر غار میں جاتے تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے، یہ جو مکڑی کا جالا ہے یہ ختم ہو جاتا، اندر نہیں گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی نا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح جھک کر دیکھ لے، اگر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ جب آپ غمگین ہوئے تو اس وقت امام الانبیاء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب امام الانبیاء نے اپنے دوست سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر تو غم نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب صادق اور صدیق کے درمیان جو گفتگو ہوئی نا، اس ریکارڈ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ کر لیا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، یہ سارا ریکارڈ قرآن میں ہے۔ اب قرآن کھولیں، پڑھیں، غور کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، حالانکہ آپ کے ساتھی تو جبریل بھی ہیں۔ معراج کی رات فرش سے لے کے عرش تک، سدرۃ المنتہا تک ساتھ تھے نا۔ کون؟ جبریل، بولیں ذرا، جبریل امین سدرۃ المنتہا تک امام الانبیاء کے ساتھ تھے، تو ساتھی ہوئے نا۔ کروڑوں میلوں کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ مکے سے مدینہ تک کتنا فاصلہ ہے؟ 400 میل کا، 500 کلومیٹر۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ جو ہجرت کا سفر ہے نا، یہ جبریل امین کے کروڑوں میلوں کے سفر پر غالب ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ کیسے؟ جبریل امین حضور کے ساتھ رہے، ساتھی ہیں، کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، لیکن قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ صدیق اکبر مکے سے مدینہ تک حضور کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ فرما دیا، قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یار آج اگر کوئی غمگین ہو نا تو دلاسے دوست دیتے ہیں، رشتہ دار دیتے ہیں، ہمسائے دیتے ہیں، والدین دیتے ہیں، بہن بھائی دلاسے دیتے ہیں۔ اے صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان جائیں، جب تو غمگین ہوا تجھے دلاسا مصطفیٰ دے رہا ہے، اللہ کا محبوب دے رہا ہے کہ لا تحزن، غم نہ کر۔ اب قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ دونوں لفظ 7 سال چلتے ہیں، خوف اور غم۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جب اپنا ڈنڈا زمین پر اس طرح پھینکا، وہ سانپ بن گیا، تو آپ نے تھوڑا وحشت محسوس کی،
پریشانی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، آپ خوف نہ کریے، نہ ڈریے۔ لیکن ادھر جب حضرت صدیق اکبر پریشان ہوئے تو امام الانبیاء نے فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر۔ اب ان میں فرق کیا ہے خوف اور حزن میں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے اپنے لیے، خوف ہوتا ہے اپنے لیے، اور حزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا اپنا، ڈر تھا اپنا، اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا لا تخف، اور صدیق اکبر کو امام الانبیاء نے فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر۔ پتہ چلا صدیق اکبر کو اپنا ڈر نہیں تھا، امام الانبیاء کا ڈر تھا کہ سرکار پر حملہ نہ کر دیں، آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، اس سے ایک بڑا مفید ایک نکتہ بھی ہمیں مل رہا ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ محبوب آپ کی حفاظت کرنے والا ہے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ دیکھیں نا، حضرت فاروق اعظم جو بڑے دلیر جرنیل تھے وہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی جو صاحب جمال ہیں، نرم طبیعت والے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے، سخت طبیعت والے بھی شہید ہو رہے ہیں، نرم طبیعت والے بھی شہید ہو رہے ہیں، امیر حمزہ بھی شہید ہو رہے ہیں، علی المرتضیٰ بھی شہید ہو رہے ہیں، امام حسن بھی شہید ہو رہے ہیں، امام حسین بھی شہید ہو رہے ہیں، صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں، شہزادے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ شہادت کا ایک سلسلہ ہے، شہادت شہیدوں کی ایک پوری تعداد ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر شہید نہیں ہوئے، حالانکہ آپ کی خلافت جو ہے نا اس میں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، خطرہ ہی خطرہ، پریشانی پریشانی، امام الانبیاء کے ساتھ رہے ساری زندگی، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ، لیکن نہ سرکار شہید ہوئے نہ صدیق اکبر شہید ہوئے، باقی صحابہ شہید ہوئے، شہزادے شہید ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ اور رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تیرا محافظ میں ہوں، تیری حفاظت میں نے کرنی ہے، اور جو تیرا ساتھی ہے نا اس کی حفاظت تیرے صدقے میں نے کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے نا، فرعون نے تنگ کیا، فرعون کی قوم نے آپ کی قوم کو تنگ کیا، تو آپ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو ساتھ لے کے نکلے، تو چلتے چلتے دریائے نیل آ گیا، اب پیچھے فرعون کی فوج بھی ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو قوم نے کہا کہ اب کیا کریں، آگے دریا کی طوفانی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اگر آگے جاتے ہیں تو دریا میں غرق ہو جائیں گے، اگر یہاں ٹھہرتے ہیں تو فرعون کی فوج آ کے ہمیں قتل کر دے گی، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ جب وہ پریشان ہوئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دلاسا دیا کہ پریشان نہیں ہونا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر ادھر پریشان ہوئے تو کیا کہا امام الانبیاء نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب صرف میرے ساتھ ہے، ان معی ربی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میرے ساتھ ہے۔ اور امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ معنا جمع متکلم کا صیغہ، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اور یار موسیٰ علیہ السلام کی نظر نے دیکھ لیا تھا کہ اگرچہ 70,000 ہیں لیکن میرے سامنے 0 ہیں، میرے سامنے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور امام الانبیاء نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا تھا، اگرچہ ایک ہے لیکن پوری ملت پر غالب ہے، پوری قوم پر غالب ہے۔ یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کیا کہنے، آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پکا اور سچا غلام